نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج مسائل اعتکاف کورس کا چھٹا اور آخری دن ہے اور سبق نمبر 6 کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں اعتکاف کی قضا کے حوالے سے چند بنیادی مسائل بیان ہو گئے۔ اس حصے میں عورتوں کے اعتکاف کے حوالے سے چند بنیادی مسائل بیان ہوں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا سنت ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اعتکاف میں بیٹھنا سنت ہے، لہٰذا خواتین کو بھی اعتکاف میں بیٹھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ عورت حیض اور نفاس سے پاک ہو، لہٰذا جو عورت ماہواری کی حالت میں ہو یا کسی عورت کا بچہ پیدا ہوا ہے اور ابھی وہ پاک نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اسی کے ضمن میں علماء کرام نے مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی خاتون کو اعتکاف کی حالت میں حیض شروع ہوا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور بعد میں وہ قضا کرے گی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے پاک ہو جائے تو وہ بھی اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے، کیونکہ ابھی اس کے پاس وقت ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی خاتون نے حیض اور مینسس کو روکنے کے لیے کوئی دوائی کھائی یا گولیاں استعمال کی اور اس کو حیض نہیں آیا تو ایسی صورت میں بھی وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے اور اعتکاف میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ البتہ یہ دوائی اور گولیاں استعمال کرنے کے لیے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے تاکہ اس کے جسم کو کوئی نقصان نہ ہو۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے شوہر کی اجازت لینا بھی خاتون کے لیے ضروری ہے۔ اگر شوہر اجازت نہ دے تو عورت کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، اور جب ایک دفعہ وہ اجازت دے دے تو پھر اس کو منع کرنا یعنی عورت کو دوبارہ روکنا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ اجازت مل جائے تو عورت اعتکاف پورا کر سکتی ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے بالغ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، لہٰذا جو لڑکی سمجھدار ہو وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسجد میں جا کر اعتکاف کرے۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں نماز کے لیے کوئی جگہ مختص ہو مقرر ہو تو عورت جو ہے اس جگہ میں بیٹھ کر اعتکاف کرے۔ البتہ اگر اس جگہ میں اعتکاف کرنا مشکل ہو تو ایسی صورت میں وہ کسی کمرے میں بھی اعتکاف کر سکتی ہے اور اسی کمرے میں وہ نمازیں وغیرہ پڑھیں گی۔ اسی طرح اگر کسی گھر میں نماز کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی خاتون اپنے لیے کوئی کمرہ وغیرہ منتخب کر کے اس میں اعتکاف کر سکتی ہے، اور وہ کمرہ جو ہے اس کے لیے ایسا ہے جیسا کہ مرد کے لیے مسجد۔ لہٰذا پہلے اسباق میں جو مسائل مردوں کے لیے بیان ہو چکے ہیں ان کا سننا بھی خواتین کے لیے مفید ہیں۔ آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے شروع ہوتا ہے، لہٰذا خواتین کو 20 رمضان سے پہلے اپنی جائے اعتکاف میں چلا جانا ضروری ہے اور وہاں بیٹھنا ضروری ہے۔ نواں مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران خاتون کے لیے گھر کے کام کاج کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر گھر کی دیگر خواتین کو ہدایات جاری کرے تو اس طرح وہ گھر کے کام کاج کے لیے ہدایات دے سکتی ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خاتون اعتکاف کی جگہ کے اندر اگر کپڑے دھونا چاہے یا کپڑے سینا چاہے یا کوئی اور چیز وغیرہ پکانا چاہے تو اپنے کمرے کے اندر بھی اس کے لیے کام کاج کرنا جائز ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نہ تو وہ ہدایات جاری کرے اور نہ کمرے کے اندر کام کاج کرے، بلکہ وہ گھر کی یعنی کمرے سے باہر نکل کر اگر گھر کے کام کاج کرے گی تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ 10واں مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے اپنے کمرے کے اندر یعنی جائے اعتکاف کے اندر کھانا پکانا بھی جائز ہیں، اور اسی طرح کھانے کے لیے دیگر جو چیزیں ہیں وہ بھی تیار کرنا اس کے لیے جائز ہیں، اس سے اعتکاف میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ 11واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اعتکاف کے لیے کسی کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے
اور گھر کے دیگر افراد سحری یا افطاری میں اس خاتون کے ساتھ بیٹھ کر سحری افطاری کرنا چاہتی ہے تو اس کی اجازت ہے۔ مثلا کوئی والدہ ہے، وہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے بچے جو ہیں اگرچہ وہ بڑے ہو، بالغ ہوں، یا اس کی جو بچیاں ہیں وہ اس کے ساتھ سحری افطاری کرنا چاہتی ہیں تو وہ اسی کمرے میں آ کر سحری افطاری کر سکتی ہیں۔ ایسے اعتکاف میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ البتہ خاتون کے لیے کمرے سے باہر نکلنا، جائے اعتکاف سے باہر جانا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ 12واں مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے حاجاتی طبعیہ یعنی پیشاب پخانہ کے لیے وضو اور غسل جنابت کے لیے اور کھانا وغیرہ لانے کے لیے نکلنا جائز ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی پیشاب پخانہ، وضو، غسل جنابت، ان چیزوں کے لیے نکلنے کی شرعاً اجازت ہے اگر کمرے کے اندر کوئی یعنی ترتیب نہ ہو۔ ہاں، اس میں ایک ضابطہ یاد رکھیے کہ اگر کمرے کے اندر بیت الخلاء وغیرہ موجود ہے یا غسل خانہ موجود ہے تو ایسی صورت میں وہ وہاں پر اپنی حاجت پوری کرے اور کمرے سے باہر نکلنا جائز نہ ہوگا۔ اور اگر کمرے کے اندر غسل خانہ یا بیت الخلاء نہ ہو تو ایسی صورت میں خواتین کے لیے قضاء حاجت کے لیے یا وضو کے لیے یا غسل جنابت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر کھانا لانے کے لیے کوئی نہ ہو تو کھانا لانے کے لیے بھی وہ باہر جا سکتی ہے، البتہ کھانا وصول کر کے فوراً جو ہے اپنے کمرے میں اپنے جائے اعتکاف میں آ جائے۔ 13واں مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے نفلی وضو کے لیے یا جمعے کے غسل کے لیے یا ٹنڈ کی غسل کے لیے نکلنا مسجد سے جائز نہیں ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی اگر خاتون کا وضو ہے تو وہ وضو تازہ کرنے کے لیے اپنے جائے اعتکاف سے باہر نہیں جا سکتی، اگر جائے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جمعہ کے لیے نہانا یا ٹنڈ کے لیے نہانا یا سر دھونا یا کلی کرنے کے لیے یا ہاتھ دھونے کے لیے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، کمرے کے اندر اگر وہ وضو تازہ کرنا چاہے یا اعتکاف کی جگہ میں اگر نہانے کے لیے کوئی ترتیب ہو تو اس میں عورت نہا سکتی ہے اور سر بھی دھو سکتی ہے، کلی بھی کر سکتی ہے، ہاتھ وغیرہ بھی دھو سکتی ہے، البتہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کے لیے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ 14واں مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی خاتون وضو کے لیے باہر جائے تو اس دوران وضو کے دوران صابن استعمال کرنا، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا، اس کی اجازت ہے۔ اور تولیہ کے بارے میں علماء کرام کی دو رائے ہیں۔ احتیاط اس میں ہے کہ تولیہ جو ہے اسی جگہ بیٹھ کر استعمال نہ کرے، بلکہ وضو کرنے کے بعد جب کمرے واپس آ رہی ہو ایسی صورت میں وہ تولیہ استعمال کر سکتی ہے۔ 15واں مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران خاتون کے لیے گفتگو کرنا، ضروری بات چیت کرنا، اس کی اجازت ہے، ایسے اعتکاف میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح کمرے میں شوہر کا آنا صرف یعنی دیکھنے کے لیے یا کسی چیز کی ضرورت پوری کرنے کے لیے شوہر بھی کمرے میں آ سکتا ہے، البتہ شوہر کے لیے ہم بستری کرنا یا ہم بستری کی جو اسباب ہیں مثلا بوس و کنار کرنا، بغل گیر ہونا یا شہوت کے ساتھ چھونا، ان چیزوں کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اس سے یعنی اعتکاف خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ 16واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کی جسم کے اوپر یا کپڑے کے اوپر کوئی گندگی لگ جائے، نجاست لگ جائے، تو اگر کمرے کے اندر دھونے کی کوئی ترتیب نہ ہو تو وہ دھونے کے لیے بھی باہر جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں جو کہ پہلے اسباق میں بیان ہو چکی ہیں، تو خلاصہ یہ ہے کہ پہلے اسباق میں جو مسائل مردوں کے لیے ہیں تقریباً وہی مسائل عورتوں کے لیے بھی ہیں، کیونکہ مردوں کے لیے جس طرح مسجد کا حکم ہے مسجد کے اندر اعتکاف پورا کرنے کا، اسی طرح خواتین کے لیے بھی اپنے جائے اعتکاف کے اندر یعنی پورا کرنے کا حکم ہے، اور وہ تمام اعذار وجوہات جن کی وجہ سے مردوں کے لیے نکلنا جائز ہے ان کے لیے خواتین کے لیے بھی اپنے جائے اعتکاف سے نکلنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں 2-3 غلط فہمیاں اعتکاف کے حوالے سے پائی جاتی ہے۔ پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ جب کوئی خاتون اعتکاف کے لیے بیٹھتی ہے تو پھر جب وہ قضاء حاجت کے لیے باہر نکلتی ہے یا کسی اور ضرورت کے لیے جن کے لیے نکلنا جائز ہو تو وہ راستے میں چہرہ مکمل چھپاتی ہے اور صرف ایک آنکھ جو ہے کھلا رکھتی ہے، اور خواتین کا یہ خیال ہے کہ اس میں ثواب زیادہ ہے، تو یہ اس میں شرعاً کوئی جو ہے خرابی نہیں ہے۔ جس طرح عام حالات میں خاتون کے لیے گھر میں رہنے کا حکم ہے، اسی طرح اعتکاف کی حالت میں بھی وہ اگر کسی حاجت کے لیے باہر نکلے تو نکل سکتی ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ راستے میں گفتگو کرنا، بات چیت کرنا
یہ بھی خاتون کے لیے جائز ہیں، البتہ باتوں کے لیے روکنا جائز نہیں ہے۔ اگر گفتگو کے دوران وہ رک گئی تو اس دوران اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ جو عورت شادی شدہ نہ ہو تو اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی، تو یہ غلط بات ہے۔ جس طرح شادی شدہ خاتون کے لیے بیٹھنا جائز ہے، اسی طرح اگر کوئی کنواری ہے، لڑکی ہے، وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ تیسری غلط فہمی عوام میں یہ پائی جاتی ہے کہ جس عورت کے بچے چھوٹے ہوں تو اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ اپنے چھوٹوں بچوں کے ساتھ خاتون کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا جائز ہے، اور اعتکاف کے دوران وہ بچوں کو دودھ بھی پلا سکتی ہے اور ان کی خدمت بھی کر سکتی ہے، اس سے اعتکاف میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ البتہ اتنی بات ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کی جگہ سے بغیر طبعی ضرورت کی یا شرعی ضرورت کی وہ نہ نکلے، جس کا بیان پہلے اسباق میں ہو چکا ہے۔ یہ الحمدللہ مسائل اعتکاف کا جو 6 روزہ کورس تھا وہ اختتام کو پہنچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس کورس کو قبول فرمائے اور ہمیں ہر عمل میں اخلاص الہیت نصیب ہو۔ ہمارے جتنی بھی احباب اور ساتھیوں نے اس کورس میں حصہ لیا ہے، خود اس کورس کو سنا ہے یا آگے گروپس وغیرہ میں اس کو پلایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو اجر عظیم دے دے، اور جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، مصیبت میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جہاں جہاں بھی مسلمان بھائی بیمار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور ہمارے جتنی بھی مسلمان بھائی جیلوں میں ہیں، بے گناہ قید ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے لیے اسباب مہیا فرمائے، اور جتنے بھی مجاہدین اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور غلبہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ہدایت دے دے، اگر ان کی مقدر میں ہدایت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر لے۔ مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی وہ منصوبے بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی منصوبوں کو خاک میں ملائے اور مسلمانوں کو ان کی شرور و آفات سے حفظ و امان میں رکھے۔ جہاں بھی مسلمان مشکلات میں ہیں ان کے حق میں بھی دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور آج کل دنیا میں جو وبا آئی ہے کرونا وائرس کی صورت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو مسلمان بھی اس میں گرفتار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق دے دے۔ ہمارے جتنی بھی بوڑھے ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، خواتین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قرآن کریم اور حدیث مبارکہ اور نیک صالح جو لوگ گزرے ہیں ان کی زندگی جیسی زندگی گزارنے کی توفیق دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جتنی بھی دعائیں فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمائی، اور جتنی شرور اور بلیات سے حفاظت مانگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان شرور اور بلیات سے ہمیں بھی محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔